تو آج ہمارے سامنے نا ایک کافی دلچسپ دستاویز ہے۔ یہ اصل میں ایک مجوزہ ٹی وی سیریز یا شاید کسی اور پلیٹ فارم کے لیے ایک خاکہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سیریز نہیں، پورے 65 اقساط کا منصوبہ ہے۔ 65 اقساط؟ یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ لگتا ہے۔ جی ہاں، بہت وسیع، اور عنوان بھی بڑا پرجوش ہے: پاکستان زندہ باد، دنیا کی اگلی سپر پاور۔ اور اس سب کا مرکز آپ دیکھیں تو صرف ایک شخصیت ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم پر فوکس، یہ تو ایک طرح سے متوقع بھی ہے۔ بالکل، لیکن جب اس خاکے کو پڑھیں نا تو لگتا ہے یہ صرف تاریخ کے واقعات بتانے کی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد کچھ زیادہ گہرا ہے، جیسے قائد اعظم کے نظریات کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا ویژن، اور خاص طور پر آج کے پاکستان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک۔ تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ مجوزہ سیریز اصل میں کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے اور کس طرح سے۔ یقیناً، اور یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ یہ دستاویز قائد اعظم کی شخصیت اور پاکستان کی تاریخ کو کس خاص زاویے سے پیش کر رہی ہے۔ مطلب، کیا یہ صرف تعریف ہے یا کوئی خاص نقطہ ہے جو وہ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ شروع میں ہی دستاویز کہتی ہے کہ پاکستان کی کہانی صرف کوئی سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانیوں، خوابوں اور ایک ویژن کی کہانی ہے۔ ایک ویژن کی؟ جی، اور اس ویژن کا مرکز ظاہر ہے محمد علی جناح ہے، اور خاص طور پر ان کا جو آئین اور قانون پر یقین تھا اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ساری جدوجہد اسی دائرے میں کی۔ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی سیریز صرف یہ نہیں بتائے گی کہ کیا ہوا، بلکہ قائد اعظم کے اصولوں، جیسے آپ کہہ لیں انصاف ہے، قانون کی حکمرانی، اتحاد، تنظیم، جی ان سب کو آج کے پاکستان کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک عملی نقشے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کو سیدھا آج کے حالات سے جوڑنے کی کوشش لگ رہی ہے۔ اور یہ بہت شعوری کوشش ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ تاریخ کو اس طرح ایک روڈ میپ کے طور پر پیش کرنا، یہ کتنا عملی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خیر، اس کی ساخت پر اگر نظر ڈالیں تو یہ کوشش بڑی منظم لگتی ہے۔ تفصیل میں تو شاید نہ جائیں، لیکن موٹے طور پر انہوں نے پوری سیریز کو 5 بڑے حصوں میں بانٹا ہے، کل 65 قسطیں۔ اچھا، 5 حصے۔ پہلا حصہ ان کی بالکل ابتدائی زندگی، تعلیم، لندن کا زمانہ، جہاں ان کی شخصیت بنی۔ دوسرا حصہ وہ سیاست میں کیسے آئے، کانگریس سے مسلم لیگ کی قیادت تک کا سفر۔ اس میں وہ لکھنؤ پیکٹ والی بات بھی ہوگی، جب شروع میں ہندو مسلم ساتھ تھے اور پھر نہرو رپورٹ پر وہ اختلافات، وہ سب۔ ٹھیک، یعنی سیاسی ارتقاء۔ جی، پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ سیدھا پاکستان بننے کی جدوجہد پر ہے، قرارداد لاہور سے لے کر تقسیم ہند تک۔ یہ تو پھر سب سے اہم حصہ ہوگا شاید۔ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے آزادی کے فوراً بعد کا، جو چیلنجز تھے، گورنر جنرل کے طور پر ان کا کردار، نئی ریاست کی بنیادیں رکھنا، یہ سب۔ اور آخری پانچواں حصہ ان کی وراثت پر ہے، کہ آج ان کے ویژن کی کیا معنویت ہے، خاص طور پر وہ جو نعرہ ہے ایمان، اتحاد، تنظیم، اس حوالے سے۔ تو یہ ایک پوری زندگی، ایک پوری تحریک، اور اس کے بعد اس کی وراثت، سب کو سمیٹنے کی کوشش ہے۔ جی بالکل۔ یہ ساخت تو ایک فرد کی زندگی کو پوری قوم کی تقدیر سے جوڑ دیتی ہے، لیکن کیا یہ صرف واقعات کا بیان ہے یا اس میں کوئی خاص تجزیہ، کوئی اینالیسس بھی شامل ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اگر ہم دستاویز کے تجزیاتی پہلو کو دیکھیں تو یہ قائد اعظم کی شخصیت کے 3 خاص پہلوؤں پر بہت زور دیتی ہے۔ کون سے 3 پہلو؟ پہلا، نظم و ضبط، ڈسپلن، ان کی ذاتی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی۔ دوسرا، اصول پسندی، یعنی اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، قانون کی پاسداری، کہ جو بھی جدوجہد کی وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی۔ اب یہ جو انتخاب ہے ان 3 خصوصیات کا، یہ خود ایک اہم نقطہ ہے۔ اہم کیسے؟ کیا یہ خصوصیات ان کی پوری شخصیت کو بیان کر دیتی ہیں یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ بلا شبہ یہ تینوں چیزیں، نظم و ضبط، اصول پسندی، قانون کا احترام، یہ قائد اعظم کی شخصیت کا بہت اہم حصہ تھیں، اور ان کی کامیابی میں ان کا بڑا کردار بھی تھا۔ جی۔ لیکن کسی بھی تاریخی شخصیت، خاص طور پر اتنے بڑے لیڈر کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں
تو صرف ان 3 نقاط پر اتنا زیادہ زور دینے سے یہ تاثر مل سکتا ہے کہ شاید سیریز بنانے والوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان خاص خوبیوں کو آج کے حالات کے حوالے سے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی منتخب تاریخ نگاری کہ وہ پہلو دکھائے جائیں جو آج مفید سمجھے جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ مفید شاید صحیح لفظ ہو کہ جو پیغام آج دینا مقصود ہے اس کے لیے جو پہلو کارآمد ہے ان پر زیادہ روشنی ڈالی جائے۔ اور یہ جو مفید پیغام جو ہے وہ دستاویز میں کافی کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ پاکستان صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ملک کے جو ادارے ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، ان سب کو اسی نظریے کے مطابق ڈھالنا چاہیے، یعنی جیسے ملک چلانے کا پورا سسٹم قائد اعظم کے اصولوں پر مبنی ہو۔ بالکل، اور وہ اصول دستاویز کے مطابق بنیادی طور پر کیا ہیں؟ عدل، قانون کی حکمرانی اور عوام کا اتحاد۔ تو سیریز کا مقصد بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان اصولوں کو آج کی نسل کے لیے آپ کہہ لیں ازر نو زندہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال آ جاتا ہے، کیا تاریخ سے نکالے گئے اصولوں کو سیدھا سیدھا آج کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، مطلب ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن شاید مقصد یہ ہو کہ ان اصولوں کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر، ایک بنیادی سمت کے طور پر اپنایا جائے، باقی تفصیلات وقت کے ساتھ طے ہوں۔ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بہرحال دستاویز کا جو اختتام ہے نا، وہ بھی اسی طرح کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک عہد پر ختم ہوتی ہے کہ پاکستان کو ایک امانت سمجھیں اور ماضی سے سیکھ کر مستقبل کو بہتر بنائیں۔ تو یہ صرف ایک سیریز کا خاکہ نہیں لگ رہا، یہ تو کچھ قومی تعمیر نو کے کسی ایجنڈے جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ جی، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، بلکہ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ یہ سیریز صرف معلومات دینے کے بجائے ایک خاص قسم کا قومی بیانیہ یعنی نیشنل نیریٹو بنانے یا اسے مضبوط کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، اس طرح کے جو بڑے میڈیا پروجیکٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ قومی تاریخ اور قومی ہیروز پر بن رہے ہوں، تو وہ اکثر قومی بیانیے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دستاویز بھی قائد اعظم کی کہانی کو ایک خاص مقصد کے تحت بیان کر رہی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی لگتا ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کے اصولوں کو موجودہ مسائل کے حل اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ تاریخ کی تشریح کا ایک خاص انداز ہے۔ اور اس انداز میں، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، کچھ پہلوؤں پر زیادہ زور ہوتا ہے اور کچھ شاید پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، ایسا ممکن ہے۔ دیکھیں، تاریخ ہمیشہ تشریح طلب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ایک رہنما کو، چاہے وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، مرکز بنا کر پوری قوم کی تاریخ اور مستقبل کا راستہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لازماً آپ ایک خاص زاویہ نظر اپناتے ہیں۔ اس کے فائدے بھی تو ہوں گے۔ ہاں، فائدے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے قوم کو ایک مشترکہ ہیرو اور مشترکہ اقدار کے گرد اکٹھا کرنا، یہ ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو مختلف نقطہ نظر ہیں، اور خود اس رہنما کی شخصیت کے جو دوسرے ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں، وہ شاید نظر انداز ہو جائیں یا کم اہم سمجھے جائیں۔ تو خلاصہ یہ کریں کہ ہمارے سامنے ایک بہت تفصیلی اور کافی پرعزم منصوبے کا خاکہ ہے۔ یہ ایک ایسی سیریز تجویز کر رہا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، ان کے اصولوں اور خاص طور پر آج کے پاکستان کے لیے ان اصولوں کی اہمیت پر مرکوز ہے۔ جی، اور اس میں تاریخ کو صرف ماضی کی کہانی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے حال سے جوڑنے اور مستقبل کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنانے کی ایک واضح، ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ دستاویز قائد اعظم کی کہانی اور ان کی وراثت کو ایک خاص مقصد کے تحت پیش کرتی ہیں، اور وہ مقصد ہے جدید پاکستان کی تشکیل، ان مخصوص اصولوں کی روشنی میں جن پر اس دستاویز میں بار بار زور دیا گیا ہے: نظم و ضبط، قانون کی حکمرانی، اتحاد اور انصاف۔ تو سننے والوں کے لیے اس میں کیا سوچنے کی بات ہے؟ اب دیکھیں، اس مواد کو دیکھتے ہوئے نا، ایک اہم نقطہ جو شاید سننے والوں کے لیے غور طلب ہو، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی قومی تاریخ اور اپنے مستقبل کی سمت کو بنیادی طور پر کسی ایک عظیم رہنما، چاہے وہ قائد اعظم ہوں یا کوئی اور، ان کے ویژن اور شخصیت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ یہ دستاویز تجویز کر رہی ہے، تو اس طرز فکر کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور کیا حدود؟
یہ تاریخ اور قومی شناخت کی ہماری سمجھ کو کس طرح وسیع کرتا ہے یا شاید کسی حد تک محدود بھی کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔